بسم الله الرحمن الرحيم. ڈسکلیمر۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد دینی و دنیاوی اور سائنسی علوم کے حصول کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی شخصیت کے ظاہری، باطنی، اخلاقی اور روحانی پہلوؤں کی بھی اصلاح کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اہل و عیال سمیت تمام انسانیت کی بہتر انداز میں خدمت سر انجام دے سکیں اور معاشرے میں پروقار مقام کے ساتھ باعزت اور پرامن زندگی گزار سکیں۔ The purpose of this video is to acquire religious, secular, and scientific knowledge, as well as to reform the outward, inward, moral, and spiritual aspects of our personalities, so that we, including our families, can serve the whole humanity in a better way and live a peaceful and dignified life in the society. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. يا مجيب المضطر يا كاشف الضر يا عظيم البر يا عليما بما في السر يا جميل الستر استشفعنا بجودك وكرمك إليك وتوسلنا بجنابك وترحمك لديك فاستجب دعواتنا ولا تخيب فيك رجاءنا وتقبل توبتنا وكفر خطيئاتنا بمنك ورحمتك يا ارحم الراحمين. الہی انت الذي فتحت لعبادك بابا الى عفوك وسميته التوبة فقلت في كتابك المجيد توبوا الى الله توبة نصوحا. اے مالک، اے معبود، تو نے اپنے بندوں کے لیے اپنے عفو درگزر کا دروازہ کھولا ہے اور تو نے اس دروازے کا نام توبہ رکھا ہے، اور تو نے اپنے کلام میں حکم دیا ہے کہ لوگوں سارے کے سارے مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. اے باری تعالی، ہم تیرے حکم کی تعمیل میں یہ ہزاروں لاکھوں لوگ تیرے توبہ کے دروازے پر آ گئے، تیری بارگاہ سے عفو درگزر کی نوید سن کے آ گئے. ہمارا حال یہ ہے جس کے ہم تیرے حضور، تیرے دروازے پر آج کی رات معترف ہیں کہ گناہوں نے اور نافرمانیوں نے اور خطاؤں نے اور ذلتوں اور ضلالتوں نے ہمیں ذلت کا لباس پہنا دیا، اور تجھ سے دوری کے باعث بے چارگی نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اور بڑے بڑے جرائم اور گناہوں نے مولا ہمارے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے. اب یہ کام تیرے دستے قدرت میں ہے کہ تو اپنی توبہ سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے. توبہ کی قبولیت سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے. اے مولا، تو ہماری امید ہے، تو ہماری طلب ہے، تو ہماری چاہت ہے، تو ہماری آرزو ہے. تیری عزت کی قسم، تیرے سوا ہمارے گناہوں کو بخشنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے. مولا، تیرے سوا ہماری کمیوں کو پورا کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں.
مولا ہم تیرے حضور جھک کر ہزاروں لاکھوں لوگ تیرے دروازے پر آج توبہ اور استغفار کرنے آئے ہیں. ہم سب درماندہ، بے سہارا، دنیا سے مایوس، گناہوں کے بوجھ میں لدے ہوئے تیرے در پر آ کے گر پڑے ہیں. باری تعالیٰ اگر آج کی رات، یہ توبہ کی رات، یہ بخشش کی رات، یہ عطا کی رات، اگر تو نے ہم سب کو اور ان سب کو اپنے در سے دھتکار کے نکال دیا تو ہم سب کس کا سہارا لیں گے؟ اے ہمارے سہارے، تیرے سوا کائنات میں کوئی اور سہارا نہیں ہے. اگر تو نے ہمیں اپنے آستانے سے دھکا دے کر نکال دیا تو ہم کس سے پناہ مانگیں گے؟ ہم شرمسار ہیں مولا، ہم رسوا ہیں. ہمیں اپنی بدعمالیوں پر، اپنی گناہوں کی آلودگیوں پر افسوس ہے، کبیرہ گناہوں پر مولا ہمارے گناہ سمندروں جتنے صحیح، پر تیری بخشش ان سے بھی وسیع ہے، تیری مغفرت ان سے بھی وسیع ہے. تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری رسوائیوں پر پردہ ڈال دے. مولا اپنے کرم اور مغفرت سے چشم پوشی فرما اور ہمارے اوپر لطف و کرم کر. باری تعالیٰ تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، یہ دور دور سے چل کر تیرے محبوب کا مجدہ سن کر معتکف ہو کے تیرے دروازے پہ آ بیٹھے. انہیں آج 7 دن 7 راتیں ہو چلی ہیں، تیرے منگتے بن کے بیٹھے ہیں اور بیٹھی ہیں، تیرے در کے سائل بن کر بیٹھے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان تیرے در کے منگتے بن کے بیٹھے ہیں. ہم گناہ لے کے آئے ہیں، تو بخشش دے کے ہمیں روانہ کر. ہم خطائیں لے کر آئے ہیں، تو عطاؤں کے ساتھ ہمیں روانہ کر. ہم بوجھ لے کر آئے ہیں، تو طاعتوں کے ساتھ ہمیں ہلکا بنا کے روانہ کر. ہم اندھیرا اور ضلالت لے کر آئے ہیں، تو نور دے کر، روشنی دے کر ہمیں روانہ کر. ہم بدکار ہو کر آئے ہیں، تو نیکوکار بنا کے روانہ کر. باری تعالیٰ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں. تیرا فضل، تیرا کرم، تیری بخشش، تیرا حلم، تیری بردباری ہمارے گناہوں سے وسیع اور عظیم تر ہے. میرے مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی عظیم بخشش کو دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، اپنے جود و سخا کو دیکھ، حضور کی کالی کملی کو دیکھ، رحمت للعالمین کو دیکھ. میرے مولا آج کی رات ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. ہمارے مولا، ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمارے بخشنہار، اے پردہ ڈالنے والے، اے بخشنے والے، اے جھولیاں بھرنے والے، ہدایت دینے والے، رزق دینے والے، اے پالنے والے. مولا سب کچھ ہم تجھ ہی سے لیتے ہیں. آج بخشش کی خیرات بھی تو ہی عطا کر. مولا ہمارے گناہ تو ہمارے سامنے ہے، تیری بہترین پردہ پوشی کہاں ہے؟ مولا تیری بلند و بالا عفو و درگزر کہاں ہے؟ مولا تیری قریب تر رحمت کی وسعت کہاں ہے؟ مولا تیری فوری فریاد رسی کہاں ہے؟ مولا تیری وسیع رحمت کہاں ہے؟ مولا تیری بلند عظیم عطائیں کہاں ہیں؟ مولا تیری خوشگوار بخششیں کہاں ہیں؟ تیرے شاندار انعامات کہاں ہیں؟ اور تیرے بڑے بڑے فضل کہاں ہیں؟ مولا تیرے احسان کہاں ہیں؟ تیری مہربانی کہاں ہے؟ اے مہربان، ہم تیرے در کے سوا کائنات میں کوئی اور در نہیں پاتے، اور تیری فریاد رسی کے سوا کسی کو فریاد رس نہیں پاتے، اور تیری عفو درگزر کے سوا کوئی دروازہ عفو درگزر کا نہیں پاتے، اور تیری عطا کے سوا کوئی عطا کی جگہ نہیں پاتے. مولا آج رات ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ بھیج، ہمارے پھیلے ہوئے دامن خالی نہ بھیج. میرے مولا سخیوں کا کام نہیں، جو جھوٹا منگتا بھی دروازے پر آ جائے تو اس کے بھی ہاتھ میں جھولی میں کچھ نہ کچھ بھر دیتے ہیں. پر میرے مولا تجھ سے بڑا تو سخی کائنات میں کوئی نہیں. کیا تیری رحمت یہ گوارا کرے گی کہ تیرے منگتے آج کی رات 27ویں کی شب
لیلۃ القدر میں تیرے حضور رونے والے خالی ہاتھ چلے جائیں، خالی دامن چلے جائیں، کیا تیری بخشش گوارا کرے گی؟ مولا تیری بخشش اگر گناہگاروں کے لیے نہیں تو اور کن کے لیے ہے؟ مولا تیری رحمت اگر گرے ہوئے ذلیل لوگوں کے لیے نہیں تو اور کن کے لیے ہے؟ مولا تیرے محبوب کی شفاعت اگر گناہگاروں کے لیے نہیں تو اور کن لوگوں کے لیے ہے؟ میرے مولا تو وہ رب ہے جو تجھے نہیں مانگتے تو انہیں بھی عطا کرتا ہے، اور جو تجھ سے نہیں مانگتے مولا تو انہیں بھی دیتا ہے۔ تیرے فیض کرم کا تو یہ عالم ہے، تو کیا میرے اللہ نہ مانگنے والوں کو دینے والے، کیا تو مانگنے والوں کو عطا نہیں کرے گا آج کی رات؟ کیا رونے والوں کو عطا نہیں کرے گا؟ کیا ان کی سسکیاں تیری رحمت نہیں سنتی؟ تو خود تو آسمان دنیا پہ اتر آیا ہے، تو نے خود فرمایا میرے مولا میں اس رات اور رات کے پچھلے پہر، مولا 3 بجے ہیں، سحر کا وقت ہو گیا ہے، تو آسمان دنیا پہ آیا ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہیں اور تو خود آوازیں دے کر بلا رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی بخشش کا طلب کرنے والا؟ مولا یہ بخشش کے طلبگار بیٹھے ہیں، تجھ سے سوال کرنے والے بیٹھے ہیں، یہ تیرے معتکف بیٹھے ہیں، یہ تیرے منگتے بیٹھے ہیں، یہ تیرے سوالی بیٹھے ہیں، یہ تیرے محبوب کی امت بے شک گناہگار صحیح مگر تاجدار کائنات اسی امت کے لیے پتھر کھاتے تھے، اسی امت کے لیے روتے تھے، اسی امت کے لیے گڑ گڑاتے تھے، اسی امت کے لیے انہوں نے تجھ سے شفاعت کا حق مانگا تھا۔ مولا تجھ سے تیرے بندے مانگ رہے ہیں، تیرے احسان کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مولا رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی توجہ سے ہمیں محروم نہ کر، ہماری عرضداشت کو درخواستوں کو قبول فرما، مولا آج کی رات ہمیں محروم واپس نہ بھیج۔ میرے مولا تو آقا ہے، مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، بندوں پر آقا رحم نہ کرے تو کون کرے گا؟ تو عزت والا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں، ذلیلوں پر عزت والا کرم نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ تو خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، تیری مخلوق پر تو ہی کرم کرے گا تو اور کون کرے گا؟ میرے مولا تو عطا کرنے والا، ہم سوالی ہیں، سوالیوں کو عطا کرنے والا سخی کرم نہ کرے تو کون؟ تو باقی ہے، ہم فانی ہیں مولا، فانی کو باقی ہی تو دیتا ہے، تو طاقتور ہے ہم کمزور، تو زندہ ہے ہم مردہ، تو غنی ہے ہم فقیر، تو آقا بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں، مالک تو مالک ہے ہم تیرے غلام ہیں۔ میرے مولا تاجدار کائنات کی امتی تو ہیں، تو ہمارے گناہ نہ دیکھ، تو ہمارا حضور کا امتی ہونا دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، تجھے کعبۃ اللہ تیرے گھر کا واسطہ، آج کی رات کتنے لوگ تیرے گھر کا طواف کر رہے ہوں گے اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مولا اس مطاف کعبہ میں لبیک کہنے والوں کی صداؤں کا واسطہ ہم گناہگاروں کو بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری لغزشیں خطائیں معاف فرما دے، ہمارے صغائر کبائر معاف فرما دے، ہماری زلات و خطیات معاف فرما دے، ہماری نافرمانیاں معاف کر دے، اور ہم بگڑے ہوئے ہمیں سنوار دے، ہمیں ہدایت کا راستہ دے دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی خیرات ڈال دے، ہمیں اپنی قربت دے دے، ہمیں اپنے عشق کی لذت دے دے، ہماری جبینوں کو سجدوں کی لذت دے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور یاد کی توفیق دے، ہمارے زندگیوں کو اپنے شکر کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت دے، ہماری روحوں کو اپنی قربت دے۔ مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے اپنی دوستی کے ساتھ نوازا ہے، ہمیں ان میں شامل کر جن کو تو نے اپنی چاہت عطا کی، ہمیں ان میں شامل کر جن سے تو نے اپنی ملاقات کا وعدہ کیا ہے، ہمیں اپنی لذت ملاقات سے برابر فرما، ہمیں وہ آنکھیں دے جو حشر کے دن تیرا چہرہ پاک بے نقاب دیکھ سکیں، ہمیں وہ دل دے
جو تیری لکھا کے لیے تڑپے، مولا ہمیں وہ حال دے جو تیری قضا پہ راضی رہے، ہمیں وہ حال دے جو تیری ذات کا نظارہ کر سکے، مولا ہمیں وہ قربت دے جو تیری دوریوں کو ختم کر دے، ہمیں وہ مقام دے جس پر تیری خوشنودی اور رضا نصیب ہو، ہمیں وہ مقام دے جہاں تیری معرفت نصیب ہو، مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے اپنی طاعت اور عبادت کی توفیق سے نوازا، جنہیں تو نے اپنی ارادت عطا کی، جنہیں تو نے اپنے جلووں کے مشاہدے عطا کیے، ہمیں وہ چہرے دے جن پر تیری محبت کا نور چمکے، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ہمارے گھروں میں دین اور ایمان کا اجالا کر دے، ہماری نسلوں میں دین پہنچا۔ مولا ساری پاکستان کی قوم تیری نافرمان ہے، ہم ظلم گوارا کر رہے ہیں، مولا ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنے کی توفیق عطا کر، ہمیں باطل سے ٹکرا جانے کی توفیق عطا کر، تیرے دین کا جھنڈا سر بلند کرے، ہمیں وہ عزم و ہمت عطا کر، ہم تیرا دین نافذ کر سکیں، مولا ہمیں وہ عزم اور ارادہ عطا کر، ہمیں وہ توفیق دے کہ ہماری زندگیاں تیری محبت میں بسر ہوں، ہماری زندگیاں تیری اطاعت میں بسر ہوں، ہماری زندگیاں تیرے شکر میں بسر ہوں، ہم تیرے محبوب بندوں میں شمار ہوں، ہماری زبانوں پر تیری مناجات ہو، ہمیں وہ دل دے جو ہر شے سے الگ ہو کر صرف تیرے ساتھ جڑ جائے، مولا ہمیں نیتوں میں صدق اور اخلاص عطا کر، قول و عمل میں صدق و اخلاص عطا کر، طاعت اور عبادت میں صدق اور اخلاص عطا کر۔ لوگ آج کی رات دور دور سے چل کے آئے ہیں، آتے جاتے ان کے ایک ایک قدم کو مقبول عبادت بنا دے، مولا تو علام الغیوب ہے اور دلوں کی چھپی ہوئی آرزوؤں کو جاننے والا ہے، جو جو مرد و عورت، لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی، جوان بوڑھا بوڑھی، جو جو آرزو لے کر تیرے در پہ آئے ہیں، مولا ان کو تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تاجدار کائنات کا واسطہ، سیدنا صدیق اکبر کا واسطہ، ان کی صداقت کا واسطہ، فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ، عثمان غنی کی سخا کا واسطہ، علی شیر خدا کی عبادت و معرفت کا واسطہ، حسنین کریمین کی طہارت کا واسطہ، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر و عصمت کا واسطہ، مولا ہم سب کے گناہ معاف فرما اور سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما دے، سب کی مشکلات آسان فرما دے، سب کے رزقوں میں برکت عطا کر، سب کی تجارتوں کو رزق حلال کے ساتھ معمور کر، اس میں برکت دے، لوگوں کی زندگیوں سے دشواریاں ختم فرما دے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر، دنیا میں بھی راحتیں دے اور انہیں آخرت میں بھی راحتیں دے، ہم سب کے گھروں میں دین ہو، ہماری نسلوں میں دین ہو، ہمارے قول و عمل میں دین ہو، ہماری پوری سوسائٹی میں دین ہو، مولا آقا علیہ السلام کا عشق عطا کر، سب کے دلوں کو حضور کے اپنے اور حضور کے عشق سے آباد کر، حضور کی سچی محبت کی میراث عطا کر، حضور کی اطاعت اور اتباع عطا کر، آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت کی توفیق عطا کر، تجھے صحابہ کرام کی سنگت اور قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں جو حضور کو ان سے تھی، حسنین کریمین سے، سیدہ زینب کا واسطہ، سیدنا علی اکبر کا واسطہ، علی اصغر کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، تجھے فضیل ابن عیاض کی عبادت کا واسطہ، ابراہیم بن ادم کا واسطہ، بشر الحافی اور اولیاء اور صالحین کی ولایت کا واسطہ، مولا جو لطف، جو کرم، جو عبادت، جو معرفت، جو محبت، جو توفیقات تو نے ان کو عطا کی، ان سمندروں میں سے کچھ قطرے ہمیں عطا فرما دے، ہمیں ان کی راہوں پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما لے، ہمیں دنیا کے حملوں سے محفوظ فرما لے، ہمیں نفس امارہ کے حملوں سے محفوظ فرما لے، مولا ہمیں اپنے عباد مخلصین میں شامل کر، عباد مطیعین میں شامل کر، عباد صابرین و متوکلین و شاکرین میں شامل کر، عباد عارفین و محبین میں شامل کر، مولا پوری امت کے حال کو بدل دے، اسلام کو سر بلند کر، امت کی تقدیر بدل دے، اس ملک میں امن اور امان پیدا کر، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، تمام مسلمانوں اور انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت ہو، سب کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، اس زمین پر امن اور امان پیدا کر اور پورے عالم اسلام کو عزت دے
اور دین اسلام کو سر بلندی دے، اور دین کے دشمنوں اور امت کے دشمنوں کے ناپاک عزائم ناکام و نامراد کر دے، اور آقا علیہ السلام کی امت کا رخ پھر سے گنبد خضرا کی طرف پھیر دے، پھر سے اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، پھر سے حضور کی سنت کی طرف پھیر دے، ہماری زندگیوں میں قرآن کے احکام جاری فرما دے، ہماری زندگیوں میں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر نواہی جاری فرما دے، ہماری زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت سے روشن فرما، ہماری زندگیوں کو اپنی عبادت سے روشن فرما، زندگیوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما، تحریک منہاج القرآن کو عظمت دے، مولا تحریک منہاج القرآن کو عروج دے، اور یہ تحریک تیرے دین کا اور حق کا جھنڈا بلند کرے، اور کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ملا، تاکہ اس دھرتی پر تیرے دین کا پرچم لہرانے لگے، اور مدینہ پاک کی وہ ریاست جو آقا نے قائم کی تھی، اس کی جھلک ہم سرزمین پاکستان میں قائم کر سکیں، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا راج قائم کر سکیں۔ مولا اپنی مخلوق کے دل اس مشن کی طرف پھیر دے، اس دین کی اقامت کی طرف پھیر دے، اور آسمان سے اپنی مدد اور نصرت نازل فرما۔ مولا تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں، تیری نصرت کے بغیر ہم کچھ نہیں، تیری ہدایت کے بغیر ہم کچھ نہیں، تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ مولا تو ہم پہ کرم کر، رحم فرما، خطائیں معاف کر، اور ہمیں قرون اولا جیسے مسلمانوں کی توفیقات اور استقامت اور صدق اور اخلاص سے نواز دے یا اللہ۔ جتنے معتکفین آئے، معتکفات آئیں، مولا سب کی جھولیاں بھر کے واپس بھیجنا، سلامتی سے واپس جائیں گھروں کو، اور ان کے قدم قدم پر ان پہ رحمتوں کا نزول ہو، اور ان کی ساری حاجتیں پوری فرما دینا۔ کتنی بوڑھی مائیں، بہنیں، جوان بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں آئی ہیں، جوان بیٹے ہزاروں کی تعداد میں مولا تیرے لیے آئے ہیں، میرے اللہ تیرے لیے آئے ہیں، تیرے حبیب کے لیے آئے ہیں۔ تو اور تیرا حبیب ان کی جھولیاں بھر کے روانہ کرے، اور ان کو ایسا کر دے کہ یہ مرتے دم تک تیرے رہیں، مرتے دم تک تیرے رہیں، مرتے دم تک تیرے رہیں، اور تیرے حبیب کے رہیں، اور قبر میں جائیں تو آقا ان کو پہچانے، یہ حضور کو پہچانے، اور قیامت کے دن اٹھیں تو ہم سب حضور کی شفاعت میں اٹھیں، اور آپ کے لوائے حمد کے نیچے اٹھیں، اور آپ کی شفاعت سے بغیر حساب و کتاب کے یہ سب جنت میں داخل ہونے والے بن سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و ازواجہ و اولادہ و بناتہ و اہل بیتہ و عطرتہ و آلہ و خلفائہ الراشدین المہدیین و صحابتہ الکرام المتقین والتابعین و اتباع التابعین ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع أولياء أمته وصلحاء ملته والعلماء العاملين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔